ایک ہی مجلس میں 3 بار طلاق کہہ دی اور 7 سال تک علیحدہ رہے اور اس آدمی نے دوسری شادی کر لی، کیا وہ اپنی پہلے والی بیوی کے ساتھ اب مل سکتا ہے یا وہ اسے رکھ سکتا ہے؟ کیا کسی 3 طلاقیں دی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو الصحابہ کی روایت میں یہ آتا ہے، عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک دم دی جاتی تھی۔ ابو داؤد کی روایت میں بیان کرتے ہیں اس سے مراد غیر مقبولہ نہیں ہے، اس کے پاس شوہر گیا نہ ہو، شادی کر لی ہے، اس کو 3 طلاق ایک طرح سمجھی جائے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عمر کا فتویٰ لاتے، حضرت عمر نے سارے صحابہ کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا ہے کہ صحابی نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا تم نے 3 طلاقیں ایک مجلس میں دی ہیں؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک دی ہے، ایک کی تاکید کرنا چاہتا تھا، آپ نے مان لی، کہا ایک طلاق تھی۔ حضرت عمر اسی کا حوالہ دیتے ہیں کہ اب تو ہر جگہ کے ہر قسم کے لوگ آ گئے، جس کو دیکھو 3 طلاقیں دینے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے ایک اسی طرح سے دی۔ تو آپ نے اعلان کیا کہ اب 3 طلاقیں دے گا، صرف یہی نہیں کہ 3 طلاق مغلظ سب طلاق ہو جائے گی، بلکہ میں اس کو ماروں گا، سوات اللہ بدعتی تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف۔ اور کسی صحابہ نے کیوں نہیں کی، کسی نے کہا کہ ابن تیمیہ آگے آنے والے ہیں کہیں گے الطلاق مرتان، اس کے بعد اس کے خلاف پڑتا ہے، کبھی پرواہ نہیں کی، سارے صحابہ نے اجماع کر لیا۔ اب اگر کہہ دیں قرآن کے خلاف کوئی کہتا ہے حضرت عمر کا یہ معاملہ ہے، اللہ نے صاف بات کہہ دی، اس میں حضرت عمر نے ایسی بات کہی ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے اوپر اور ان کی ذات کے اوپر ایسا شدید فتویٰ لگائیں گے جو میں ثبوت کے ساتھ بڑے بڑے اماموں پر لگا رہا ہوں۔ باقی یہ کہ بعض چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حد ثابت نہیں ہے، کتنی تھی، کبھی جوتے مارے گئے، کبھی شاخیں ماری گئی، کبھی ڈنڈے مارے گئے، 40 مارے گئے۔ حضرت عمر نے صحابہ کی رائے سے کہ یہ بہت پھیل گئی ہے یہ شراب خوری، تو آپ نے کر دیا کہ 40 کے بجائے 80 ہو جائے، جانتے تھے کہ کوئی ایسی موجود نہیں کیا چیز ماری جائے، جوتوں سے مارا جائے، آپ نے یہ سارے صحابہ نے قبول کر لیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفائے الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، میری اور میرے خلفائے الراشدین کی سنت، جسے آج تراویح پڑھتے ہیں اور جماعت سے پڑھتے ہیں۔ اپنے آپ کو عقیدہ صحیح ہونے کے بعد اہل حدیث کہنا درست ہے یا نہیں؟ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ جو صحیح مومن ہے اس کا نام میری طرف سے جو